السلام علیکم۔ اگلے دن تقریباً 10 کے قریب اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ سب اسے اٹھانے کی کوشش کر چکے تھے، لیکن وہ اپنی مرضی سے اپنی نیند پوری کر کے اٹھی تھی۔ ایک بھرپور انگڑائی لے کر وہ بستر سے اتر آئی۔ منہ ہاتھ دھو کر اس نے شیشے میں اپنی آنکھیں متورم اور سرخ سجی ہوئی دیکھیں تو راز شاذر سے ہونے والی جھڑپ پوری صفاقی کے ساتھ ذہن کے پردوں پر چمکنے لگی۔ مزید میں یہاں نہیں رک سکتی، گاؤں جاتے ہی پاپا سے واپسی کی بات کروں گی۔ ایک رات ہی خاصی اذیت ناک اور ناخوشگوار گزری ہے، اور مزید مجھ میں ایسی راتیں گزارنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ اپنا خلیہ درست کرتے ہوئے بھی وہ مسلسل ایک ہی بات سوچ رہی تھی۔ وہ جب کچن میں آئی تو سارا ماں نے خاموشی کے ساتھ اس کے سامنے ناشتہ لا رکھا۔ وہ بے دلی سے زہر مار کرتی رہی۔ عبیشہ سارا ماں اور پاپا سے گاؤں کے متعلق پوچھ رہی تھی، جبکہ ماما نیوز پیپرز کا جائزہ لے رہی تھیں، اور وہ دھانسو اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ وہ ناشتہ کر کے جیسے ہی فارغ ہوئی، ماما نے اسے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ وہ سب گاؤں جانے کو تیار تھے، بس صرف اسی کے منتظر تھے۔ وہ سر ہلاتی اٹھ کر واپس اسی کمرے میں آ گئی۔ شاذر کپڑے پہنے باتھ روم سے نکل رہا تھا۔ وہ ٹھٹک کر دروازے کی دہلیز پر ہی رک گئی، تلخ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اسے نظر انداز کیے وارڈروب سے کچھ تلاش کرنے لگا، پھر دروازہ بند کر کے اس کے پاس سے گزرتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی نحوت سے سر کو جھٹکتے بیگ کھول کر اپنے کپڑوں کا جائزہ لینے لگی۔ سب کپڑے جینز، ٹراؤزرز اور شرٹ پر مشتمل تھے۔ ماما نے اس کے لیے کچھ شلوار قمیضیں لی تھیں، لیکن اس نے ان کے منع کرنے کے باوجود اپنی پسند کے کپڑے پیک کیے تھے، اور اب وہ پھیلائے ان کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ ریڈ کلر کی ٹائٹ سی جرسی شیپ کی ایک شرٹ پر ٹھہر گئی۔ بظاہر وہ کپڑوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن اندر تو جیسے ایک منتقمانہ سوچ پل رہی تھی، سب کچھ تہس نہس کر دینے والی سوچ۔ ہم غیرت مند لوگ اپنی عزت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کی عورتیں یوں سرِ عام بے حیائی کی مرتکب ہوں۔ اسے فیصلہ کرنے میں صرف 1 سیکنڈ لگا تھا۔ اگلے پل وہ ریڈ کلر کی شرٹ اور ہلکے بلیک کلر کی جین پہنے شیشے میں اپنا سراپا جانچ رہی تھی۔ ہاف بازو سے بھی آدھے بازو، گہرا گلا، شرٹ اس قدر چھوٹی کہ بمشکل اس کے تن کو ڈھانپ رہی تھی، اور تنگ اس قدر تھی کہ لگتا تھا جیسے اس کے وجود کے ساتھ لگا کر سی گئی ہو۔ شرٹ میں اس کا متناسب جسم بہت اچھی طرح نمایاں ہو رہا تھا، البتہ جین بنسبت شرٹ کے کچھ معقول تھی۔ بہت نفاست سے اپنے چہرے کو میک اپ سے مزین کرنے لگی، بالوں کو ہمیشہ کی طرح کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بہت دل لگا کر اس نے میک اپ کیا، خود پر وافرانی سے پرفیوم سپرے کیا تھا۔ اپنی تیاری کو آخری ٹچ دے کر وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، وہاں صوفوں پر پاپا، ماما اور عبیشہ کے ساتھ اس نک چڑھے کو بیٹھا دیکھا تو اس کی بھویں خود بخود تن گئیں۔ وہاں صوفوں پر موجود چاروں نفوس نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ ماما پاپا اسے اس لباس میں دیکھ کر احساس ندامت و شرمندگی کے چور ہو کر شاذر سے نظریں چرانے لگے۔ عبیشہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی، اسے بازو سے پکڑ کر واپس دروازے کے پاس لے گئی۔ یہ کیا پہن لیا ہے آپ نے؟ کوئی اور ڈریس نہیں تھا آپ کے پاس؟ کیا ہے ان کپڑوں میں؟ اچھے خاصے تو ہیں۔ اپنے سرافے پر ایک طائرانہ نظر ڈال کر وہ مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ سب کے چہروں پر چھائی شرم و ندامت اس کے اندر کی پیاس کو بجھا رہی تھی، جیسے اس نے بغیر لڑے ہی شاذر سے اس کے تھپڑ کا بدلہ لے لیا ہو۔ مسٹر غیرت مند، کیا سمجھ کر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ میں اتنی کمزور نہیں ہوں جو اپنا دفاع نہ کر سکوں۔ تمہارا یہ سر نہ جھکایا اور تمہارے لیے سخت ثابت نہ ہوئی تو کہنا۔ اس کی زہریلی سوچیں اور زہریلی ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ برطانیہ نہیں ہے آپی، جہاں آپ جیسا بھی لباس پہن لیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم گاؤں جا رہے ہیں 15 سال بعد، اور وہاں کے لوگ ہماری ایک ایک حرکت نوٹ کریں گے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی بات سن کر پھر اس کے غصے کا گراف بڑھنے لگا۔ سو وٹ؟ کیا پرابلم ہے ان کپڑوں میں؟ اور پلیز عبیشہ، تم میری بڑی اماں مت بنی رہا کرو۔ مجھے عقل ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اس نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا، لیکن پھر بھی چپ نہ رہی۔ آخر کو بہن کس کی تھی؟
مشال آپی، ہم گاؤں جا رہے ہیں، وہ تعصف و ندامت سے دیکھ کر اسے یاد کرانے لگی۔ آئی نو ہم گاؤں جا رہے ہیں، میں نے نہیں کہا تھا کہ میں یہاں آؤں، اور نہ ہی مجھے کوئی گاؤں جانے کا شوق ووق ہے، تم لوگوں کی ضد پر ہی میں یہاں آئی ہوں۔ میرا اپنا ایک لائف سٹائل ہے۔ اگر تم لوگ فیل کرتے ہو کہ میری وجہ سے تم لوگوں کی انسلٹ ہو رہی ہے تو تم پاپا سے کہو وہ مجھے میرا پاسپورٹ دے دیں، میری واپسی کی ٹکٹ کنفرم کروا دیں، میں آج ہی واپس چلی جاتی ہوں۔ ناک سکیڑ کر وہ قدرے برہمی سے کہہ رہی تھی۔ اپنی بات کا الٹا اثر دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ ماما پاپا کے جھکے سر اسے بہت تکلیف پہنچا رہے تھے۔ وہ تو نہ ہی مشال کو اس کے موقف سے ہٹا سکتی تھی اور نہ ہی ماما پاپا کے لیے کچھ کر سکتی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، لیکن سکارف ضرور لے لیں پلیز میری خاطر، میرے پاس ہے۔ دیکھیں سکارف آپ کو بہت سوٹ کرے گا، وہ لہاجت سے کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی سخت سا جواب دینا چاہتی تھی لیکن اس کی روحانی صورت دیکھ کر گردن اقتباس میں ہلا گئی۔ عبیشہ اس کی کمزوری تھی۔ اگر کبھی کسی کی بات مانی جاتی تھی تو وہ صرف عبیشہ ہی تھی۔ ماما کو کچھ کہنے سننے کا اختیار اس نے سرے سے دیا ہی کب تھا۔ پاپا بھی اس سے ہر بات نہیں منوا سکتے تھے، لیکن عبیشہ کی ضد کے سامنے وہ ہمیشہ ہار جاتی تھی۔ ماما پاپا اس کی کمزوری سے آگاہ تھے، اسی لیے جب وہ دونوں خود اس کی طرف سے نا امید ہوتے تو عبیشہ ہی ان کے مقابل میدان میں اترتی تھی۔ سکارف باندھ کر وہ عبیشہ کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ سامان گاڑی میں رکھا جا چکا تھا، اب سب بیٹھ رہے تھے، وہ بھی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ماما پاپا اسے سکارف میں لپٹے دیکھ کر قدرے پرسکون ہوئے تھے۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ شاہزر کی جانب دیکھنے لگی، جو تیز تیز ڈگ بھرتا گاڑی کی طرف آ رہا تھا۔ سفید کلف دار سوٹ میں اس کی شخصیت کی اکڑ دیکھنے کے لائق تھی۔ سوٹ اگرچہ اس کے جسم پر بے حد سوٹ کر رہا تھا، لیکن اس کی اکڑ نے اسے اچھا خاصا بدمزہ کر دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو وہ اس کی طرف سے نظریں ہٹا کر باہر کی جانب دیکھنے لگی۔ 1 گھنٹہ ان لوگوں کو شہر سے باہر نکلنے میں لگ گیا۔ گاڑی جیسے ہی شہر کے پرشور علاقے اور گاڑیوں کے بے ہنگم شور سے باہر نکلی تو وہ الرٹ ہو کر بیٹھ گئی۔ ارد گرد نظر آتے درخت، لہلہاتے و کھلکھلاتے گندم کی فصل، اور ان سے دور بنے مٹی کے گھر۔ کھیتوں سے فصل کاٹ لی گئی تھی اور بہت سارا رقبہ ایسا بھی تھا کہ جہاں ابھی تک فصل کٹائی کی منتظر تھے۔ کھیتوں میں ہل چلاتے مرد، مٹی سے آلو چنتے بچے اور عورتیں۔ کتنی جگہوں پر اسے یہ نظارہ دیکھنے کو ملا تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ متوجہ رہی۔ عبیشہ اور ماما نے چند ایک بار اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس جانب سے ہوں ہاں سے زیادہ جواب موصول نہیں ہوا تھا۔ وہ مایوس ہو کر اگلی نشستوں پر بیٹھے پاپا اور شاہزر سے باتیں کرنے لگیں۔ وہ کوئی دھیان دیے بغیر متواتر باہر کا جائزہ لیتی رہی۔ کھیتوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے دوڑتے بچے، کھیتوں اور ان گنت درختوں کے پیچھے نظارہ دیتی کچی پکی اینٹوں سے بنے گھر۔ بعض جگہ ان گھروں میں شاندار حویلیاں اور کوٹھیاں بھی دکھائی دے جاتی تھیں۔ اس کا ذہن بار بار پیچھے کی جانب سفر کر رہا تھا، وہاں جہاں وہ سب حویلی میں رہتے تھے۔ ایک گہری اور طویل سانس لے کر اس نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ نیم دراز ہو کر اس نے آنکھیں بھی موند لیں۔ کئی سین اور واقعات بند آنکھوں میں ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے چلے آئے۔ مشال، ہم آج ملکوں کی حویلی کے پیچھے بنا جو کنواں ہے وہاں جا کر کھیلیں گی، تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، اس کی سہیلی زرینہ اور سمینہ کہہ رہی تھیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ملکوں سے ان لوگوں کی ہمیشہ سے سخت مخالفت چلی آ رہی تھی، اور وہ کنواں بھی ملکوں کا ہی تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، خاندان کی بڑی خواتین جب اکٹھی ہو کر اکثر باتیں کرتیں، بعض باتیں اس کے ناقص کانوں میں بھی پڑ گئیں اور ہمیشہ کے لیے ذہن کا حصہ بن گئیں۔ شاہ کمال سے بڑے شاہ جہاں زیب اور چھوٹے شاہ رحیم 3 بھائی تھے۔ ان کی صرف 2 بہنیں تھیں، ایک سب سے بڑی تھی اور ایک چھوٹی، جس کا نام سبینہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جوان لڑکی تھی۔ اس نے خاندان اور برادری کی عورتوں کو کہتے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بلا کا حسن عطا کیا ہوا ہے۔ گاؤں کے سارے نوجوان اسے دیکھ دیکھ کر اپنی کم وقتی پر آہیں بڑھا کرتے تھے۔ جس راہ سے بھی سبینہ گزرتی تھی لوگ مڑ مڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو جاتے۔ پھر ایک دن جب وہ اپنے باغ سے واپس حویلی کی طرف جا رہی تھی تو راستے میں اس کا ٹکراؤ ملک ایاز سے ہو گیا تھا۔
ملک ایاز اور ملک جبار دو ہی بھائی تھے، دونوں ملکوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ملک ایاز نے سبینہ کے حسن و جوانی کے بے پناہ قصیدے تو سن رکھے تھے، اس دن جب حسن و جوانی کا پیکر مجسمہ دیکھا تو کئی لمحے نظریں پلٹنا تک بھول گیا تھا۔ گاؤں میں اور ارد گرد کے دور دراز تک علاقے میں صرف دو ہی تو پارٹیاں تھیں، ایک شاہوں کی اور دوسری ملکوں کی۔ ملک ایاز نے اپنے والدین کو سبینہ کے رشتے کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت اس کی صرف منگنی ہوئی تھی، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، لیکن شاہوں کا غیر برادری میں شادی کرنے کا قطعی رواج نہیں تھا، سو انہوں نے انکار کر دیا تو دونوں خاندان کے لیے رشتے سے انکار ان کا مسئلہ بن گیا۔ ایک روز دن دہاڑے ملک ایاز نے سبینہ کو راہ چلتے اٹھوا لیا تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا وہ برداشت نہ کر سکی اور ملکوں کی حویلی کے پیچھے بنے کنویں میں گر کر اپنی جان دے دی۔ شاہوں کے لیے سبینہ کا اغوا اور پھر موت کوئی چھوٹی بات نہ تھی، عزت و غیرت کا معاملہ تھا۔ زندگی اور موت کا مسئلہ وہ ہر حال میں اپنی عزت پامال کرنے والوں سے بدلہ لینا چاہتے تھے، لیکن گاؤں کے معززین نے بیچ بچاؤ کروا کر پنچایت بلوائی تو پنچایت نے لڑکی کے بدلے لڑکی دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک ایاز کی بہن ثریا بیگم سبینہ کے توان کے گوشت شاہ جہان زیب کے نکاح میں آ گئی۔ انہوں نے پہلے بھی ایک شادی کی ہوئی تھی۔ شاہ رحیم کی بات طے تھی اور شاہ کمال ان دنوں برطانیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کی غیر موجودگی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ شاہ جہاں زیب نے اگرچہ ثریا بیگم سے نکاح کیا تھا، لیکن اسے وہ مقام نہ مل سکا جو ان کے خاندان میں ایک عورت کو حاصل تھا۔ وہ شاہوں کے لیے ایک توان کے غرض آئی ہوئی عورت کے سوا کچھ نہ تھی، وہ عورت جس کے بھائی نے اس کے خاندان کی عزت کے ساتھ کھیلا تھا، وہ بھلا ان کے لیے کیسے قابل عزت ہو سکتی تھی؟ ثریا بیگم نے بہت کٹھن زندگی گزاری تھی، خاندان بھر کی نفرت سہتے سہتے وہ ہارنے لگی تھیں، پھر شاہزر کی پیدائش کے موقع پر لامتناہی دکھوں کا بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے اس دنیا سے ہی کنارہ کش ہو گئیں۔ ملکوں کو اپنی بیٹی کی بربادی کا بہت قلق تھا، اوپر سے اس کی موت نے ان کو آتش فشاں بنا دیا تھا، وہ بدلہ لینے کی فکر میں رہتے۔ وہ اس وقت کے انتظار میں تھے جب وہ شاہوں سے اپنی بہن کی موت کا بدلہ لے لیں۔ اسی لیے شاہوں کی لڑکیوں حتیٰ کہ بچیوں کو بھی اس راستے سے گزرنا منع تھا جو ملکوں کی طرف جاتا تھا، اور اس کی یہ دونوں سہیلیاں سمینہ اور زرینہ ملکوں کی برادری کی ہی لڑکیاں تھیں۔ مشال، تم نے بتایا نہیں کہ تم ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ اسی سوچوں میں ڈوبا دیکھ کر زرینہ نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ نہ بابا نہ، میں تو نہیں جاؤں گی۔ پچھلی دفعہ جب میں ملکوں کے کنووں کے پاس کھیلنے گئی تھی تو دادا جان اور بڑے پاپا نے بہت ڈانٹا تھا، پھر ماما کی سفارش پر دادا جان نے معاف کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، چلی چلو نا، سچی بہت مزہ آئے گا۔ سب لڑکیاں، عورتیں، بچے اور بوڑھے وہاں جمع ہوں گے۔ اس دفعہ تو ملکوں نے وہاں میلہ لگوایا ہے، آج تو وہاں موت کا کنواں کھیل کھیلا جائے گا۔ ملک ایاز نے ہفتہ پہلے ہی سارا پانی نکلوا کر خشک کروا دیا ہے۔ دونوں بہنیں اس کی اچھی سہیلیاں تھیں، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ موت کا کنواں دیکھنے کا لالچ دل میں امڑتا چلا آ رہا تھا۔ اچھا، میں شاہو سے بات کروں گی، وہ ساتھ ہوگا تو بڑے پاپا اور آغا جان کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے ان دونوں کو رضامندی دے دی تھی، پھر بڑی رازداری سے اس نے شاہزر کو منایا تھا۔ در حقیقت اسے بھی آغا جان اور جہاں زیب شاہ کا ڈر تھا، دیکھ لو کہیں پکڑے نہ جائیں۔ وہ رضامند ہونے کے باوجود ڈر رہا تھا۔ کیا ہے شاہو، تم لڑکے ہو کر ڈر رہے ہو؟ اور مجھے تو کوئی ڈر نہیں لگ رہا، وہ اسے جوش دلانے لگی تھی۔ پھر اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی نکلا تھا۔ جیسے ہی شام اتری وہ دونوں باغ میں جانے کا بہانہ کر کے حویلی سے نکل آئے تھے۔ اسے تو موت کا کنواں دیکھنے کا شوق تھا، بھاگتے دوڑتے ملکوں کی زمینوں تک فاصلہ طے کیا تھا۔ میلے میں بڑی رونق تھی، تہمینہ اور زرینہ پہلے ہی اس کی منتظر تھیں۔ بوڑھے جوان، بچے، لڑکیاں، بالیاں سب جمع تھے، بڑی گہما گہمی تھی۔ آس پاس کے کئی گاؤں کے لوگ بھی میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ اور شاہزر دونوں اکٹھے تھے۔ شاہزر بہت سمجھدار تھا، اس سے 3-4 سال عمر میں بھی بڑا تھا۔ مشال، آج ملکوں کی حویلی کے اندر نظر نیاز تقسیم کی جائے گی، تم بھی ساتھ چلنا، کھیل شروع ہونے میں ابھی بہت وقت تھا۔ زرینہ انتظار کی کوفت سے اکتا کر کہنے لگی۔ جواباً اس نے شاہزر کو دیکھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں مشال، اب گھر چلو، اماں ابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے ٹال گیا تھا، لیکن وہ حویلی کے اندر جانے کی ضد کرنے لگی۔ مشال،
تم سمجھتی کیوں نہیں؟ ہمارا ان کی حویلی کے اندر جانا ٹھیک نہیں۔ ویسے بھی بابا اور آغا جان ناراض ہوں گے۔ ضد، ہٹ درمی اور بغاوت تو جیسے مشال کے خون میں رچی بسی تھی۔ اس کے سمجھانے کے باوجود وہ دل ہی دل میں وہاں جانے کی ٹھان چکی تھی۔ وہ جو سوچتی تھی کر دکھاتی تھی، اور بیچارہ شازر ہر وقت اس کا باڈی گارڈ بنا رہتا تھا۔ کبھی کبھار تو اس کی موجودگی اس کے لیے تسلی بخش رہتی تھی اور کبھی وہ اس کی موجودگی سے چڑ جاتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شازر جیسے ہی وہاں کی گہما گہمی میں کھویا، وہ چپکے سے دونوں بہنوں کے ہمراہ ملکوں کی حویلی میں آ گئی۔ وہاں واقعی بہت رونق تھی۔ حویلی کو کمکموں اور بتیوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ حویلی کے صحن میں لائن میں دیگیں رکھی ہوئی تھیں۔ برآمدہ صحن غریبوں، عورتوں اور بچوں سے بھرا پڑا تھا۔ برآمدے میں تخت پر بیٹھی ملکانی لوگوں کو نیاز بانٹ رہی تھی۔ وہ ابھی صرف 9ویں اور 10ویں سال کے درمیان تھی، لیکن اس کی اٹھان بہت اچھی تھی۔ دیکھنے میں وہ 12-13 سال کی دوشیزہ لگتی تھی۔ رنگ بھی گوڑا تھا تو قد بھی خاصا لمبا تھا۔ دیکھنے سے ہی پہچان ہو جاتی تھی کہ وہ شاہوں کی لڑکی ہے۔ وہ زرینہ اور اس کی بہن کے ساتھ ایک طرف کھڑی حویلی دیکھ رہی تھی جب ادھر سے گزرتے ہوئے ملک جبار اور ملک ایاز کی نظر ان لوگوں پر پڑی تھی۔ دونوں نے نظروں ہی نظروں میں تصدیق چاہی۔ آیا یہ واقعی شاہوں کی لڑکی ہے؟ دونوں کے دلوں میں برسوں سے انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ ہر وقت طاق میں رہتے کہ کب موقع ملے اور کب دشمنی پر اتریں۔ وہ تو شاہوں کی جانب سے ہاتھ ڈیلا تھا جو ہر موقع پر بچت ہو جاتی تھی، نہیں تو نہ جانے کب کی خون کی ندیاں بہہ چکی ہوتیں۔ اے لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ دونوں بھائی اس کے پاس آ کر اس کا نام پوچھ رہے تھے۔ ان کی منتقمانہ نظروں کو محسوس کر کے وہ چپ رہی، لیکن برا ہوا جو ان کے دوبارہ پوچھنے پر سمینہ اور زرینہ نے بتا دیا۔ اچھا، جاؤ تم ادھر سے نیاز لے لو۔ مشال کو نظروں کی گرفت میں رکھے دونوں کو جانے کا کہا تو وہ بھی ساتھ چلنے لگی، لیکن ملک جبار نے اسے روک دیا۔ ملکوں کی حویلی میں آج شاہوں کی لڑکی آئی ہے۔ ارے او حمیدے! اس نے اسے دیکھتے ادھر سے ہی کسی کو پکارا۔ فوراً ایک ملازم حکم کی تکمیل میں آن کھڑا ہوا۔ ذرا شاہوں کی لڑکی کو باہر کا راستہ تو دکھاؤ۔ مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے اس نے ایک جاندار کہکا لگا کر ملازم کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا۔ ملازم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو دبوچ لیا، پھر اسے گھسیٹنے لگا۔ وہ چیختی رہ گئی۔ باہر لے جا کر وہاں کھڑی جیپ میں جیسے ہی اسے ڈالا، کہیں سے اس کی تلاش کرتا شازر بھاگتا وہاں آ گیا۔ کتنی ہی دیر تک اس نے چلتی جیپ کا پیچھا کیا تھا، پھر تھک ہار کر وہ اپنی حویلی کی طرف بھاگا تھا۔ وہ ایک خون ریز جنگ تھی جو شاہوں اور ملکوں کے درمیان شروع ہوئی تھی۔ شازر کے بر وقت خبر کر دینے سے مشال کو بچا تو لیا گیا تھا، لیکن خون میں لت پت حالت میں۔ یہ بات ان لوگوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ شاہوں نے ملکوں کی حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس لڑائی میں ملک ایاز اور اس کے کچھ بندے مارے گئے تھے۔ شاہوں کی جانب سے بھی شاہ رحیم اور چند ملازم قتل ہو گئے تھے۔ بظاہر فری کین کو برابر کا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن ملک جبار اس لڑائی میں ٹانگوں پر گولی لگنے سے بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے اور شازر کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا تھا۔ ابھی ان دونوں کو مزید جینا تھا، اس لیے دونوں بچ گئے تھے، لیکن عظمت بیگم جو اس گاؤں کی حالت، جہالت، ریت رواج اور پابندیوں سے بیزار بیٹھی تھیں، انہیں یہاں سے نکلنے کا معقول بہانہ مل گیا تھا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو خاندانی دشمنی کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہتی تھیں۔ جب ان کا مطالبہ شدت اختیار کر گیا تو آغا جان کو ان کی بات ماننا پڑی تھی، اور وہ شوہر اور بچیوں سمیت یہ ملک ہی چھوڑ گئیں کبھی نہ آنے کے لیے۔ اسے کس کس بات کا دکھ نہ تھا؟ ایک طرف خود کو یرغمال بنائے جانے کا دکھ تھا تو دوسری طرف گاؤں چھوڑنے کا کلک تھا۔ وہ گاؤں جہاں اس نے اپنا سارا بچپن گزارا تھا، جہاں اس کے سب اپنے تھے، آغا جان، دادی جان، بڑے پاپا، بڑی امی اور ان کے بیٹے اظہر بھائی، زوبیہ، ماریا، چچا رحیم شاہ کی بیوہ زینب چچی، ان کی تینوں بیٹیاں اور بیٹا تھا، جہاں شازر تھا۔ اس کے بچپن کے سارے دوست یہیں رہ گئے تھے۔ شروع میں وہ وہاں جا کر کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں تھی، بعد میں اس نے خود کو وہاں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ دادی جان اس دنیا سے رخصت ہوئیں، ان کے بڑے پاپا اور آغا جان بھی چل بسے۔ پاپا پاکستان 3 دفعہ آئے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر 4-5 سال بعد پاکستان کا چکر بھی لگاتے رہتے تھے، لیکن ماما ہر دفعہ 1-2 تعزیتی فون کر کے رسم پوری کر لیتی تھیں۔
मिशी आप भी सो गई क्या? अबीशा ने इसके कांधे को छूकर यादों के चंगुल से बाहर ला पटका। कुछ कह रही थी तुम? वो इस कदर बेतरह माजी की यादों में खोई थी, अबीशा के कंधा छूने पर हाली हाली नज़रों से इसे देखने लगी। कुछ नहीं, मैं तो पूछ रही थी कि सो गई क्या, लेकिन आप तो जाग रही हैं। देखे पापा बता रहे हैं अब हमारा गांव आने वाला है। अबीशा के बताने पर वो सर हिलाकर रह गई। कितना तवील सफ़र था और इसे यादों में खोए वक्त बीतने का एहसास ही नहीं हुआ था। इसके एहसासात भी तो अजीब हो रहे थे। बरसों बाद वही यादें दोबारा ताज़ा हो रही थीं। वही कच्चे रास्ते, रात के वक्त जुगनुओं के पीछे भागना, सारा सारा दिन बाग में घुसकर कच्ची केरियां और खट्टे सेब आधे आधे खाकर फेंक देना। छोटी छोटी बातों पर कभी रुबीना आपी से लड़ना तो कभी अजहर भैया से नित नई फरमाइश करना। अलीशा, ईशा और निशा तीनों के साथ घंटों लुकन खेलना, आगा जान की डांट सुनना और दादी जान का प्यार करना सब कितना अच्छा लगता था। वो सब कुछ, वो अनोखी यादें, सुनहरी पल, सब कुछ वक्त की रवानी में बहकर माजी का हिस्सा बन गया था। सब यादें रफ्ता रफ्ता बावर हो रही थीं, लेकिन इसकी मुट्ठी में सब एक एक करके फिसलती जा रही थीं। इस वक्त की ज़िद्दी हट दरम और हमा वक्त बगावत पर आमादा रहने वाली मिशाल, और आज की अकड़ तुंद मिजाज ज़िद्दी बदतमीज़ मुँह फट मिशाल में बज़ाहिर कुछ फ़र्क ना होने के बावजूद ज़मीन व आसमान का फ़र्क था। इस वक्त की मिशाल अपने अलावा दूसरों से भी मोहब्बत करना जानती थी, लेकिन आज की मिशाल माजी की तलखियों की भेंट चढ़कर बहुत खुदगर्ज हो चुकी थी। इसके लिए सिर्फ अपना वजूद ही अहम था। इसकी निगाहें बिला इरादा शाज़िर पर जा टिकीं। ये शख्स कभी बचपन में इसका फर्स्ट कज़न और बेस्ट फ्रेंड रहा था। बहुत लड़ने के बावजूद वो हमेशा इसके साथ खेलती थी, अपनी सारी खुशियाँ इसी से शेयर करती थी। यही वो शख्स था जो हर लम्हे बचपन में इसकी जानिब रुख किए रखता था। हर गलत दुरुस्त आराम से, कभी लड़ झगड़ कर सह जाता था। यही वो शख्स था जब वो खून में लथपथ जेब में पड़ी हुई थी तो इसे उठाकर बाहर लाया था। इसके खून में लथपथ वजूद को देखकर इसके साथ लिपट कर इस कदर बुरी तरह रोया था। इसे इसका फूट फूट कर रोना दियारे गैर में भी याद रहा था। इसने इसे कभी भी रोते नहीं देखा था। उस दिन जब हर तरफ गोलियों की बौछार थी, अपनी बंद होती आंखों, मुख्तल ख्वासों के साथ इसने शाज़र सुओं बड़े चेहरे को अपने हाथों पर सजे देखा था। वो इस सारे मामले में खुद को इल्ज़ाम दे रहा था, और जब वो आंखें बंद कर रही थी तो इसने इसको बगैर किसी हथियार के गोलियों की बौछार में दाखिल होते देखा था। वो इन लोगों से लड़ना चाहता था जिन्होंने इसकी मिसाल को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया था। इसने अपने वजूद की भी परवाह नहीं की थी। जितने ज़ख्म इसे लगे थे, इससे ज़्यादा इसने अपने वजूद पर सहे थे। जिस कदर खून मिशाल के वजूद से बहा था, इससे दुगना खून इसने अपने वजूद से बहा दिया था। इसके बावजूद वो आज इसे इंतहाई काबिल नफ़रत लगता था। वही शख्स था जो इसे वतन से चले जाने के बाद भी अक्सर फ़ोन करके कोई भूली बसरी याद इसके हाथ में थमा देता था। शाज़िर की शख्सियत में इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई थी, वो अच्छी तरह समझती थी। बिन माँ के बच्चा हर तरफ से मोहब्बतें कशीद करने के बावजूद बिल्कुल तन्हा और लाचार होता है। इसकी ज़ात के गिर्द मलकों और शाहों के एक फ़ैसले का जाल बना हुआ था। वो अंदर से बिल्कुल टूटा हुआ था। इसकी तन्हाइयों को महसूस करते हुए शाह कमाल ने अज़मत बेगम की नापसंदगी के बावजूद इसके साथ इंतहाई मुशफ़िक़ व पदराना मेहरबान रवैया अपनाए रखा था। हत्ता कि अपनी नक चढ़ी और कुछ मुतलिफ सी बेटी को भी बरसों इसके नाम से मंसूब रखा था। बल्कि बरतानिया जाने के बाद भी वो हर हाल में इसकी शादी इस शख्स से करना चाहते थे, लेकिन मामा दरमियान में आ गई। वो इसे इस जहालत में नहीं धकेलना चाहती थी जहाँ से वो खुद बड़ी मुश्किल से निकली थी। इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने भांजे का इंतखाब किया था। दोनों माँ बाप अपना अपना फ़ैसला बदलने पर राज़ी नहीं थे। दोनों खुद को अहमियत देते थे। इसकी ज़ात, इसकी ख्वाहिश तो जैसे नज़रअंदाज होकर रह गई थी। मामा पापा को जैसे वो नज़र ही नहीं आती थी। दोनों ने अपनी अपनी जंग में इसे बिल्कुल फरामोश कर दिया था। वो क्या चाहती है, क्या सोचती है, किससे शादी करना चाहती है, उन्होंने पूछना तक गवारा नहीं किया था। यही वो दौर था जब इसने दोनों को नज़रअंदाज करते हुए बाहर की राह अपनाई थी। फिर वो सब कुछ करती गई थी जो इसे ज़ेब नहीं देता था। हत्ता कि इसने जौल्फ को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करने का फ़ैसला कर लिया था।
کچھ ماما نے اس کے ذہن میں گاؤں والوں اور شاذر کے متعلق خوب زہر بھر دیا تھا، لیکن اب گاؤں اور شاذر کی سب سے بڑی حمایتی ماما ہی تھی۔ پچھلے کئی برسوں سے بڑی اماں فون اور خطوں کے ذریعے شاذر اور اس کی شادی کا کہہ رہی تھیں، لیکن ماما نے ہر دفعہ انکار کر دیا تھا، اور پھر جب اس کی زندگی میں جولف داخل ہوا تو اس نے شاذر سے خود بات کر کے اس تعلق کو ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ رات ہونے والی جھڑپ اور شاذر کے رویے نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ اس کے کسی بھی قسم کے انکار کو نہیں مانتا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح جان چکی تھی۔ مسلسل پچھلے کئی برسوں سے اس نے ماما پاپا کی روز بروز ہونے والی جھڑپوں کی وجہ سے شاذر سے نفرت کرنا شروع کر دی تھی، جس کا ذکر اس کے ماما پاپا کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے بن گیا تھا، اور اب اسے جولف کی موجودگی میں اس کا نام بھی گوارا نہیں تھا۔ زندگی گزارنا تو دور کی بات تھی، وہ بے دہانی میں کتنی دیر اس کی طرف نظریں جمائے ہوئے تھی۔ بددستور گاڑی چلاتے شاذر نے بھی کئی بار بیک مرر سے اس کی طرف دیکھا تو وہ نظریں بدل کر باہر دیکھنے لگی۔ گاؤں میں تقریباً ہر جگہ سے گندم کی کٹائی ہو چکی تھی، سوائے چند ایک کھیتوں کے۔ پورے دھیان سے وہ اس بدلے بدلے گاؤں کا جائزہ لینے لگی۔ ان 15 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ کچا راستہ اور کچی سڑک آگے جا کر پکی سڑک میں، اور راستہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ اپنی یادداشت کھنگالنے لگی۔ یہ راستے، یہ پکی سڑک اس کی یادوں میں کہیں بھی نہیں تھی۔ گاؤں میں کلینک بھی تھا، ایک ہائی اسکول بھی اسے دکھائی دے گیا، اور بھی کافی کچھ تھا، مگر توجہ نہ دے پائی۔ بس اس کی نظر ایک جگہ پر ٹکی ہوئی تھی۔ پاپا، یہ ہمارا باغ ہے نا؟ وہ بے قراری اور بے چینی سے ان کو دیکھ کر پوچھنے لگی تو انہوں نے اقتباس میں سر ہلا دیا۔ وہ بے ساختہ شاذر کا کندھا ہلانے لگی۔ گاڑی روکو پلیز۔ اس کے کہنے پر شاذر نے بے اختیار پاؤں بریک پر رکھے تھے۔ جیسے ہی گاڑی رکی وہ بے اختیار باہر نکل آئی۔ اسے باہر نکلتا دیکھ کر پاپا بھی باہر آ گئے۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ چوکیدار نے دونوں کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ پاپا چوکیدار کے پاس رک گئے۔ وہ اندر باغ کے احاطے میں آ گئی۔ ہر طرف آمبوں اور سیبوں کے جھنڈ تھے۔ پیلے پیلے پکے آم دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چند قدم آگے بڑھی تو تازہ تازہ سیبوں کو دیکھ اس کا جی ایک دم للچانے لگا۔ ارد گرد دیکھنے پر اس کو 3-4 کنکڑ مل گئے تھے۔ سیبوں کو ٹارگٹ بنا کر تاک تاک کر نشانے لگانے لگی۔ 3-4 سیب زمین پر آن گرے تھے۔ وہ خوشی سے انہیں اٹھا کر آگے چلنے لگی۔ وہاں وہ درختوں کے درمیان لگا جھولا تھا، جسے دیکھ کر اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے، جیسے کسی ان دیکھے وجود نے اس کے قدموں کو جکڑ لیا ہو۔ شاہو، میں گر جاؤں گی۔ نہیں کرو شاہو، آہستہ جھلاؤ۔ اس نے بری طرح آنکھیں میچ لیں، کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، لیکن پھر بھی آوازیں اس کے کانوں میں گھستی آ رہی تھیں۔ اسے جھولا جھلانے سے بہت خوف آتا تھا، لیکن شاذر کو اس کا چیخنا چلانا ہمیشہ بہت لطف دیتا تھا، اسی لیے ہر چیخ کے ساتھ وہ اور زور سے اسے جھولا جھلانے لگتا۔ پھر اچانک اس کے ہاتھ جھولے کی زنجیر پر ڈھیلے پڑ گئے تھے اور وہ منہ کے بل زمین پر گر گئی۔ اس کے گھٹنے، بازو، ٹانگیں، پاؤں سب بری طرح چھل گئے تھے۔ دونوں ہاتھوں میں پڑی چوڑیاں اسے بری طرح زخمی کر گئیں۔ شاذر اس کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قمیض سے صاف کرنے لگا۔ دیکھو، رو نہیں، میں نے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا۔ پلیز چپ ہو جاؤ، کسی کو کچھ نہیں بتانا، نہیں تو میری تو خوب شامت آئے گی۔ اس کی بہتی آنکھوں میں جھانک کر وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کر رہا تھا۔ بیٹا، یہاں کیوں رک گئی؟ آگے چلیں، ابھی اس جانب امرود کے درخت ہیں اور اس جانب کنوں کے۔ مالی بابا اسے بت بنا دیکھ کر آگے چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ حال میں لوٹ آئی۔ ایک تھکی تھکی سی سانس خارج کی، خود کو بری طرح سرزنش کیا۔